ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسول النبی اللبین المکین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آئیے حضرات، کچھ معروضہ پیش کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب کی دیگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جم کر باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجد والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر جھوم کر غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجد والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، ماہ ربیع النور کا مہینہ یہ ایک مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں سنیوں کا خون، سنیوں کا جوش اور سنیوں کا ایمان گرم رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہونا بھی چاہیے۔ اور کل کی گفتگو آپ نے بہت اچھے انداز سے سماعت کر لی۔ نبی کی ولادت کا مطلب صرف نبی کی نعت بیان کرنا ہے، نبی کی تعریف بیان کرنا، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ لیکن
میلاد سے پہلے آپ تھوڑا آگے کی طرف بڑھیں اور تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر جب آپ دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 500 سال کی مدت گزر گئی، کوئی نبی تشریف نہیں لائے، تو کیا ہوا؟ ظلم و ستم، بچیوں کو زندہ درغور دفن کر دیا جاتا، بچیوں سے کوئی پیار نہیں کرتا، صرف بیٹوں کو رکھتے اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے، اس کو بیٹیوں کی عزت اور بیٹیوں کو نعمت سمجھا جانا، یہ لوگوں کے اندر ایسی کشم تھی کہ لوگ گناہوں کے اندر ملوث ہو چکے تھے، لوگ ہدایت کے بدلے گمراہیوں کی طرف بھٹک رہے تھے، لیکن جب آخری نبی کے آنے کی باری آئی سبحان اللہ، تو چونکہ نعمت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سبحان اللہ، کہ جب اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی نعمت ملے، فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف سے اگر تمہیں نعمت ملے فَحَدِّثْ، تو اس کے اوپر خوشی مناؤ، دب کشائی کرو، مطلب خوشی مناؤ۔ اور ایسی کئی آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تو جب نبی تشریف لائے، نبی کی ولادت ہوئی، تو چونکہ اس وقت کا قاعدہ یہ تھا عرب کا، اور پوزیشن اور سچویشن یہ تھی کہ اگر بچی پیدا ہوتی تو اس کو مار دیا جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو بھیجا اور اپنے محبوب کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور جس گھڑی میں آقا دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ساتھ جتنے بچے پیدا ہوئے، ان میں کوئی بیٹی نہیں تھی، اللہ نے سب کے گھر بیٹے عطا کر دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اور آپ کوئی خوشی ملتی ہے، ہمارے گھر اگر بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ہم پیڑے بانٹتے ہیں زیادہ سے زیادہ، یا دوست احباب کے درمیان پالٹی کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے نا، کیوں؟ اس لیے کہ خوشی ہے، اس لیے کہ خوشی ہے، اور خوشی کے موقع پر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، انعامات تقسیم کر رہے ہیں۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا انعام اتنا بڑا اور وسیع ہوتا ہے، جو جتنا مالدار ہوتا ہے اس کی قیمت وہ بڑے سے بڑے ادا کرتے ہیں، لیکن آنے والا کوئی عام نہیں ہے، آنے والا کوئی غریب نہیں، آنے والا کوئی مفلس نہیں، آنے والا کون ہے؟ آنے والا آمنہ کا لال ہے، آنے والا رب کا دلارا ہے، آنے والا نبیوں کا سردار ہے، آنے والا رحمت للعالمین ہے، جن کو جو ہے جوان بھی اور جن کو جو ہے جانور بھی سلام کرے، جن کو جو ہے چرند بھی سلام کرے، جن کو جو ہے پرند بھی سلام کرے، جن کو جو ہے دریا کی مچھلیاں بھی سلام کرے، وہ کونین کا مالک، وہ کونین کا مالک، مالک جنت نے جن کو جو
شان ہے، بے شک یہ اللہ کی شان ہے اپنے اعتبار سے. لیکن جب نبی کی آمد ہوئی تو مختصر سے جملے کے اندر میں آپ کو سمجھا دوں، اللہ کرے آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے. کہ پہچانو حق اور باطل، حق اور باطل کو پہچانو. اب اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان میں آپ کو بتاؤں، میری طرف توجہ کریں. ایسا جملہ دیتا ہوں انشاءاللہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا. سبحان اللہ ذرا زور سے. ابھی دیکھ گرم ہو رہی ہے تو آپ کو ابھی گرم رہنا ہے، تو ذرا زور سے غور کرنا. قرآن کی آیت کریمہ کے حوالے سے کہ پہچانو حق اور باطل کو، اور فرق کیا ہے حق اور باطل میں. اپنے آپ کو پہچان کے لیے چھوٹا سا جملہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عبادت کرو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عبادت کرو تو عبادت میں لگ گیا. عبادت میں لگ گیا کتنا ایسے سجدے کرے، اتنے سجدے کرے کہ زمین پر اگر اس کے سجدے بچھا دیے جائے تو رائے کے دانے کے برابر زمین پر جگہ نہ رہے، اتنے سجدے کرے. شیطان نے سجدے کرے نا بھائی. اللہ نے فرمایا عبادت کرو، تو عبادت کس انداز سے کی کہ کئی کروڑوں سال تک عبادت کرتا رہا، عبادت کرتا رہا. جب رب نے فرمایا میرے نبی کی تعظیم کرو، ابا واستکبر، جب رب نے فرمایا میرا یہ نبی ہے، اس کی تعظیم کے لیے کیا کرو؟ سجدہ کرو. فسجدو، تو سارے ملائکہ جھک گئے، سارے ملائکہ جھک گئے الا ابلیس. کتنے کروڑوں تک وہ سجدے کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، عبادت میں اسے کوئی رکاوٹ نہ آئی، عبادت میں اسے کوئی رکاوٹ نہ آئی. لیکن جیسے ہی نبی کی تعظیم کی بات آئی وہ مکر گیا، انکار کر بیٹھا. جب انکار کر دیا تو کیا ہوا؟ ساری عبادت کا حکم ہوا تو عبادت کرتا رہا. اور جیسے ہی نبی کی تعظیم کی بات آئی، اس لیے کہ اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا، تو یہ کوئی سجدہ رب کے لیے نہیں تھا، یہ سجدہ صرف تعظیم کے لیے تھا کہ میرے نبی کی تعظیم ہو. حضرت آدم کی تعظیم کے لیے یہ سجدہ کروایا گیا تھا، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، سر کو جھکایا تھا. لیکن ابلیس نے نہیں کرا. کتنی دیر لگی؟ جب رب نے کہا عبادت کرو تو عبادت میں لگ گیا. جیسے ہی رب نے کہا تعظیم کرو تو ایک ہی منٹ میں ختم، ایک ہی منٹ میں. تو اگر عبادت کے لیے، نماز کے لیے شہر شہر، قریہ قریہ، گلی گلی، کوچے کوچے، گھر گھر وہ بھٹکیں گے، نماز کے لیے بھٹکیں گے. لیکن جیسے تعظیم رسول کی بات آئے گی، آپ انہیں عبادت کے لیے کہو، عبادت کے اندر لگ جائیں گے. نمازوں کا کہو، نماز پڑھیں گے. روزوں کا کہو، روزے رکھیں گے. زکوٰۃ کا کہو، زکوٰۃ بھی دیں گے. حج کا کہو، حج بھی دیں گے. یعنی عبادت کریں گے. لیکن تعظیم کی بات آئے گی، اگر نبی پر سلام پڑھنے کی بات آئے گی تو کھڑے نہیں ہوگے. نبی پر درود و سلام کی بات آئے گی، نبی پر محفل میلاد کی بات آئے گی، نبی کا عید میلاد منانے کی بات آئے گی تو اس سے مکر جائیں گے. اس لیے کہ عبادت اصل نہیں ہے. جب رب نے عبادت کا حکم دیا تو عبادت تو کر لی، لیکن جیسے ہی تعظیم کا حکم دیا تو تعظیم سے انکار کر دیا. انجام کیا ہوا؟ آج اسی کے نسل سے کچھ لوگ ہیں
جاتے ہیں. بے شک تو انجام کیا ہوا عبادت والے کا؟ جنت میں تھا اٹھا کر پھینک دیا. بے شک پھینک دیا کہ نہیں؟ پھینک دیا جنت میں تھا اٹھا کر پھینک دیا پھینک دیا. خالی نماز سے جنت نہیں ملتی، خالی نماز سے جنت نہیں ملتی. تو اٹھا کر پھینک دیا. تو جو آنے والی اس کی نسل ہے، آج جو اس کے چیلے ہیں، صرف عبادت عبادت، اللہ کو سجدہ کرو، اللہ سے مدد مانگو، صرف رب کی بارگاہ میں پوجو، رب سے مانگو. لیکن ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی نہیں دیتا، اللہ ڈائریکٹ نہیں دیتا. اس لیے جب بھی ضرورت پڑی نبیوں کو بھیجتا رہا تاکہ ان کی امت کے لیے وسیلہ بن جائے. اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم جس امت میں ہیں، ہم جس آقا کے غلام ہیں، ان کے نام کا عالم یہ ہے کہ اگر ان کے نام کا وسیلہ کوئی لے لے، جب یہ اور امتوں کا عالم تھا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کا عالم کیا ہے؟ صرف نام محمد کا عالم کیا ہے؟ جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے اجتماعی خطا ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے 200 سال کے بعد نام محمد لیا، اللہ نے دعا قبول فرما لی. حضرت نوح علیہ السلام کشتی ہوا کے اندر لٹک پٹک ہو رہی تھی، لیکن نام محمد کا وسیلہ لیا، اللہ نے کشتی کو کنارے لگا دیا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں نام محمد کا وسیلہ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات دلا دی. یعنی کہ ہر نبی نے نام محمد کا وسیلہ لیا. ہم اس محمد کی امت ہیں، ہم اس نبی کی امت ہے. بے شک اگر ہم وہ نام کا وسیلہ لیتے تھے، ہم اگر ذات کا وسیلہ لے لیں، بے شک ذات کا وسیلہ لے لے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر بگڑی قسمت کو بنا دے گا. لیکن یہ قسمت والوں کا کام ہے. سبحان اللہ. ہر کسی کے نصیب میں، ہر کسی کے قسمت میں میلاد مصطفیٰ نہیں لکھی. ہر کسی کی قسمت میں میلاد مصطفیٰ نہیں لکھی. یہ ہماری تقدیر ہے، یہ ہماری تقدیر ہے کہ ہم مناتے ہیں میلاد مصطفیٰ، ہم مناتے ہیں، ہم سجاتے ہیں گلیوں کو، ہم سجاتے ہیں گھروں کو. اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہی میلاد کا مطلب ہے کہ ہم نبی کی تعریف کو بیان کریں، نبی کے اوصاف کو بیان کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ آقا جو ہمیں جس گھڑی اور جس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اس وقت ظلم و ستم ڈھایا ہوا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نعمت عطا فرمائی، ایسی نعمت عطا فرمائی جو ساری نعمتوں کی جڑ ہے، جو ساری نعمتوں کے جن نعمت کے صدقے اللہ نے ساری نعمتیں عطا فرمائی، جس نعمت کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا، اور جس نعمت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتی، جب تمہیں کوئی رحمت ملے، جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو. فلیفرحوا، تو اس کے اوپر خوشی مناؤ. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے خوشی مناؤ. اب رحمت کیا ہے تو قرآن سے پوچھو، اے قرآن تو ہی بتا رحمت کیا ہے. اللہ کی رحمت ملے تو رب کہتا ہے فلیفرحوا، خوشی مناؤ. تو اے قرآن تو ہی بتا وہ رحمت کیا ہے، تو قرآن خود تمہیں جواب دے گا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے. سبحان اللہ. یہ رحمت ہے کہ نہیں؟ تو قرآن کہتا ہے رحمت ملے فلیفرحوا، خوشی مناؤ. بے شک. اب تمہیں کوئی کہتا ہے 9 کو ہے، کوئی کہتا ہے 18 کو ہے، کوئی کہتا ہے 19 کو ہے. ہم تمہیں 12ویں کا کہاں کہتے ہیں؟ 9 کو مناؤ، کم سے کم 9ویں مناؤ. نبی
نبی نے جلوس نہیں نکالا تھا، صحابہ نے جلوس نہیں نکالا تھا، انہوں نے نہیں منایا تھا، انہوں نے نہیں منایا تھا، اس کا جواب آپ نے کل سن لیا اچھی طریقے سے، سبحان اللہ، بے شک، مغز میں آ گیا تھا اچھی طریقے سے۔ یہ جب 12ویں شریف کا جلوس نہیں ہوتا اس سے پہلے ہے نا، کئی پوسٹر آتے تھے کہیں کہ یہ صحابہ نے نہیں منایا، ابو بکر نے نہیں منایا، غوث پاک نے نہیں منایا، یہاں تک کہ تمہارے امام احمد رضا نے نہیں منایا۔ یہ ساری دلیلیں ہمارے پاس موجود ہے، اس لیے کہ ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، منانے والے کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ جب اللہ نے حکم دے دیا کہ جب کوئی نعمت ملے، جب تمہیں رحمت ملے فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی رحمت ہے ہی نہیں، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی رحمت ہے ہی نہیں، اس لیے ہم جس رحمت کے ملنے پر ہم خوشی مناتے ہیں، یہ ہماری قسمت ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی کی ولادت کی تاریخ اگر ان کے متعلق 9 ہے تو آپ 9 مناؤ، منا کر تو دیکھو، مناؤ تو صحیح، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ نعمت ہے ہمارے لیے کہ جن کے آنے سے پوری کائنات میں اجالا ہو گیا، جہاں اندھیریاں چھائی ہوئی تھی وہاں نور ہی نور پھیل گیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ نعمت عطا فرمائی، اور جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنا کر بھیجا ہے۔ کوئی کسی کو اپنا محبوب دیتا نہیں ہے، لیکن رب کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب عطا کر دیا۔ کوئی دیتا ہے کسی کا محبوب؟ کسی کو کوئی دے گا؟ نہیں دے گا، لیکن رب نے دیا۔ سبحان اللہ، جب حضرت آدم کی تعظیم نہ کی تو رب کو گوارا نہ ہوا کہ یہ جنت میں رہے آدم کا دشمن، بے شک، رب کو یہ گوارا نہ ہوا کہ آدم کا دشمن جنت میں رہے، تو جو آدم کے سردار ہے، جو نبیوں کے امام ہے، جو نبیوں کے سردار ہے، کیا ان کا دشمن جنت میں رہ سکتا ہے؟ بولو یار، بھاشا سمجھ میں نہیں آئے تو گجراتی میں بولو زور سے۔ جب آدم کا دشمن جنت میں نہیں رہ سکتا، یہ قرآن نے کہا ہے نا، قرآن نے کہا ہے، تو جب آدم کا دشمن جنت میں نہیں رہ سکتا تو جو نبیوں کا سردار ہے، جو نبیوں کے سردار سے دشمنی کرے، جو نبیوں کے سردار کی گستاخی کرے، جو نبی کے میلاد پر اعتراض کرے، جو نبی پر سلام پڑھنے پر جو اعتراض کرے، نبی کی نیاز پر جو اعتراض کرے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں جانے دے گا؟ نمازوں کی اور تسبیحوں کی اور روزوں کی اور حج اور زکوٰۃ کی، نماز چاشت پڑھیں گے، نماز یہ پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، وہ نماز پڑھیں گے، یہ نماز پڑھیں گے، پھر یہ کہیں گے کہ یہ آنو لوگوں نے دندود نہ تھی، نماز پڑھوی نہ تھی، خالی میلاد مناؤ چھے۔ یہ ہمارا قصور ہے، اس لیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں سننی پڑتی ہے، اس لیے کہ نبی کا میلاد یہی ہے کہ نبی جب آئے تھے تو دین پھیلانے کے لیے آئے تھے، اور نبی نے جو تعلیم دی ہے، یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، لیکن نماز کی سزا ملنی ہے۔ لیکن اگر نبی کی سچی محبت دل میں ہوگی تو کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت کے صدقے، اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کی محبت کے صدقے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کی سزا دے کر محبوب کی محبت کے صدقے چھوڑ دے۔ بات سمجھ میں آئی؟ محبوب کی محبت کے صدقے اللہ چھوڑ دے۔ نماز کا بھائی، نماز کی سزا ہے، اس کے ہم مخالف نہیں ہیں، ہم نہیں پڑھتے ہیں، ہم فجر میں نہیں اٹھتے ہیں تو سننا پڑتا ہے نا۔ اگر اٹھ جاویں، 5 ٹائم کی نمازی بن جائیں اور پھر میلاد میں نکلے
تو کسی کو انگلی اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے. اب نمازیں ان کے پاس ہے تو ان کو ان کی نماز مبارک. نبی کا عشق ہمارے پاس ہے, نبی کا عشق ہمارے پاس ہے, ہمیں نبی کی محبت مبارک. تو اسی کو قائم اور دائم رکھنا ہے نا. یہ صرف 12ویں شریف کے لحاظ سے ہی نہیں کہ چلو 12 ربیع الاول کا مہینہ چلتا ہے تو اسی مہینے میں ہم جوش و جوش میں رہیں, پھر 11 مہینے ایسے کے ویسے نکال دیں. نہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جو نبی کی تعلیمات ہیں, جو نبی کی سنتیں ہیں, اس پر بھی عمل کرو. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی برکتیں اتنی ہیں کہ جو نبی کی سنتوں کو اپنا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے, اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہمیں نبی کے ہر قول و فعل پر عمل کرنا ہے. اس لیے کہ آج ہمیں جو تانے سننے پڑتے ہیں, کچھ عموم تانے ہیں جو سننے پڑتے ہیں, اگر وہ کام بھی مکمل کر لے تو انشاءاللہ ہمیں وہ تانے بھی سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو ہم جس انداز سے مناتے ہیں اس سے بھی بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ, اس لیے کہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لوگ چاہے کچھ بھی کہتے رہے, ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو رب نے وعدہ فرمایا ہے. سبحان اللہ. 12ویں رات کو ایک آ کے مجھے بولتا ہے, بولا کالے جو تمہارا جلوس میں کوئی نہیں ہوئی. اللہ اکبر. کالے جو تمہارا جلوس میں کوئی نہیں ہوئی. تو کون کہوا وارو چھے ہوں کہ تو کوئی کہوا وارو نہیں. اس لیے کہ یہ محنت ہماری نہیں ہے, یہ رب کا وعدہ ہے. اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. قرآن کی آیت سنائی, خاموشی کے ساتھ ڈیلے کے باہر نکل گیا. میں نے کہا یہ رب کا وعدہ ہے, تم رب کے وعدے کا انکار نہیں کر سکتے. اگر تو اس آیت کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. کچھ نہیں بولا, خاموشی کے ساتھ ڈیلے کے باہر نکل گیا, پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. یہ رب کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم نبی کا میلاد منا لیں. یہ رب کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی نعتیں, اپنے محبوب کا میلاد ہم جیسے گنہگاروں سے کروا لیتا ہے. یہ اس کا احسان ہے. تو اسی جذبے کو 11 مہینے ربیع الاول سے ملا کر ہے نا 11 مہینے بھی انشاءاللہ اسی کو اور اسی عقیدے کو, اسی ایمان کو, اسی محبت کو انشاءاللہ ہے نا تاخیر قبر تک ہمارا ایمان ڈگمگ نہیں ہونا چاہیے. قبر میں لے کر جائیں گے, اس لیے کہ قبر میں کوئی نہیں آئے گا, قبر میں کوئی نہیں آئے گا. میں بار بار کہتا ہوں قبر میں کوئی نہیں آئے گا. اگر قبر میں کوئی آئے گا تو آمنہ کا لال ہوگا. قبر میں اگر کوئی آئے گا تو ہماری غم خوار آقا ہوں گے, اور وہی ہماری قبر کے اندر آ کر جو ہے ہماری قبر کو روشن فرمائیں گے. اگر ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بسی ہوگی تو ایک ہی محبت ایسی ہے جو قبر میں کام آئے گی, اور وہ ہے محبت رسول اور عشق مصطفیٰ جو تمہاری قبر کو سنوار دیں گی. کوئی قبر میں کام نہیں آئے. نماز بھی کام آئے گی تو محبت رسول کے بعد کم آئے گی. محبت رسول کے بعد کم آئے گی. اگر محبت نہیں ہے تو جو آدم کا دشمن ہے رب اس سے ناراض ہو جائے, تو جو رسول کا, رب کے محبوب کا دشمن ہو, کیا اللہ اس سے راضی ہو سکتا ہے؟ کیا اس قبر میں چین ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی قبر روشن ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم قبر میں اگر سچی محبت لے کر جائیں گے, اعمال ٹوٹے پھوٹے ہیں لیکن ہمارا ایمان ہے. زور سے ہمارا ایمان ہے, بہن ایمان, ہمارا ایمان ہے کہ اگر ہمارے پاس ٹوٹے پھوٹے عمل ہیں, کچھ نیکیاں کر لیتی ہے, انہیں فجر پڑھی ہے تو زور نہیں پڑی, زور پڑھی ہے تو اثر نہیں پڑی, انہیں عشاء ہماری انہیں یہ فکر ہونی چاہیے, لیکن یہ فکر نہیں ہے, یہ ٹینشن نہیں ہے کہ ہمیں کیا ہوگا. اس لیے کہ ہمیں ٹینشن کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم یہ باتیں سنتے رہتے ہیں کہ نبی کی محبت قبر میں قائم ہے. بے شک کام آئے گی, لیکن جو سزا ہے وہ ملے گی. پھر وہ غفور الرحیم ہے, اگر چاہے تو بخش دے,
سبحان اللہ. وہ غفور الرحیم ہے، چاہے تو بخش دے، لیکن یہ عمل ہمیں کرنے ہیں تو ہم ٹوٹے پھوٹے عمل لے کر جائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے نبی کی اگر سچی محبت دل میں ہے سبحان اللہ. تو انشاءاللہ نبی کی محبت کے صدقے اللہ بخش دے. بے شک. انشاءاللہ نبی کی سچی محبت کے صدقے ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے. تو ان محبتوں کو قائم و دائم رکھیں اور قبر تک ہے نا، صرف کیا ہے دنیا کے اندر نہیں، صرف جو ہے تیری میری کرنے میں نہیں، بلکہ جو ہے اس محبت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا کر رکھے اور قبر میں لے کر جائے. اگر یہ سچی محبت قبر میں لے کر جاؤ گے تبھی تمہاری زندگی کامیاب ہوگی، ورنہ زندگی کامیاب نہیں ہوگی. صرف سجدوں سے تمہاری قبر کامیاب نہیں ہو سکتی، صرف روزوں سے تمہاری قبر کامیاب نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم جو ہے کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی فرما برداری کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو، اور میرے محبوب کی اگر سچی محبت تمہارے دل میں ہوگی اور میرا محبوب اگر تم سے راضی ہو جائے گا تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا. اگر محبوب راضی نہیں ہے، نبی پر اگر درود پڑھنے یا سلام پڑھنے کا کوئی انکار کرے تو کیا نبی راضی ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اپنے من سے بولے ربی نبی راضی ہو سکتے ہیں؟ کیا رب راضی ہوگا؟ ارے جن پر سلام پڑھے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، سبحان اللہ. سلام پڑھے بغیر نماز مکمل نہیں ہو سکتی. اگر کوئی کہے کہ سلام پڑھے بغیر نماز مکمل ہو جاتی ہے تو میں زندگی بھر کے لیے اس کا غلام بن جاؤں گا. اتحیات نماز میں واجب ہے، جب تک اتحیات مکمل نہیں پڑھے گا نماز مکمل نہیں ہوگی. تو نماز میں یہی تو ہے السلام علیکہ یا ایھا النبی. سبحان اللہ. نہیں سلام ہی تو ہے. ہم یا نبی سلام علیکہ پڑھتے ہیں اور رب نے کیا کہا السلام علیکہ یا ایھا النبی. یا ایھا النبی جملے پر غور کرو، یا ہے کہ نہیں؟ بے شک بے شک. یا ہے کہ نہیں؟ السلام علیکہ یا ایھا النبی، یا ہے کہ نہیں؟ تو ہم یا ایھا النبی وہ نماز میں پڑھتے ہیں تب نماز ہوتی ہے. بولو نماز ہوتی ہے. تو ہم نے اگر ختم پڑھ لیا یا میلاد رکھ لی اور اس میں یا نبی سلام علیکہ پڑھ لیا تو ہمارا عقیدہ ہے کہ محفل میں اگر ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہے ہیں ہو سکتا ہے یا نبی سلام علیکہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ قبول کر لے. یہی ہے کہ جب کوئی بھی کار خیر کیا جائے اور درود و سلام سے شروعات کی جائے اور درود و سلام سے اختتام کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ درود و سلام کے صدقے سے اللہ اس کام کو مکمل کر دیتا ہے. جب نماز سلام سے مکمل ہوتی ہے، نماز سلام سے مکمل ہوتی ہے تو ہماری میلاد، ہماری محفل، ہمارے ختم بھی اگر سلام پڑھنے سے مکمل ہو جائے مکمل. کچھ شرما شرمی میں نبی پر سلام نہیں پڑھتے. اللہ حسین ہے، آ حسین ہے، اللہ نے خراب لاکھ سے نے آنے خراب لاکھ سے نے. تمہیں دنیا کی فکر ہے میرے بھائیوں، تمہیں دنیا کی فکر ہے، نبی کی فکر نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے. تمہیں آخرت کی فکر نہیں ہے. تم دنیا والوں کے بارے میں سوچتے ہو یہ ناراض ہوگا وہ ناراض ہوگا، اس میں تم نبی پر سلام پڑھنا چھوڑ دیتے ہو. کیا تمہیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ اگر سلام پڑھ لیا اور نبی خوش ہو گئے تو ماں کا ختم ہے تو ماں بخشی جائے گی، باپ کا ختم ہے تو باپ بخشا جائے گا، بھائی کا ختم ہے تو بھائی بخشا جائے گا، دادا کا ختم ہے تو دادا بخشا جائے گا. لیکن بخشش کا ذریعہ ہو سکتا ہے تمہارا صلاۃ و سلام پڑھنے سے ہو جائے. سبحان اللہ. بے شک. درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم.
اللهم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ٹینشن نہ لے کہ مولانا جی مکتا نہ تھی، لیکن چونکہ حضرت کی طبیعت تھوڑی خراب ہے تو انہوں نے مجھے پہلے ہی بول دیا تھا کہ بیان آپ کو مکمل کرنا ہے، اس لیے بول رہا ہوں، ہے نا. تو اجازت ہوئی ہے 10 منٹ حضرت بولیں گے انشاءاللہ 11:15 تک میں انشاءاللہ آپ کو چھوٹے ہے نا، مطلب چھوٹے مطلب کھانے کے بعد ہے نا. تو انشاءاللہ گرم رہیے. اب آئیے 10 منٹ حضرت کی زبانی بھی ہم سن لیں، ہے نا. حضرت جو کہ 10 منٹ گفتگو فرمائیں گے، مجھ سے بڑے بھی ہیں، علم میں بھی مجھ سے بڑے ہیں. میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے نا اس فقیر حقیر کے پاس، ہے نا. تو جو کچھ ہے ان کی عطائیں بزرگوں کی. تو انشاءاللہ 10-15 منٹ کے لیے حضرت کی زبانی ہم سن آئیے. حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وآل بیتہ وابنہ الغوث العاظم الجیلانی البغدادی وعلى سائر الأولیاء اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آمنت باللہ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اہل سنت والجماعت کے قدیم دستور کے مطابق ہم اور آپ مل کر رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم اللہ کے حبیب و جہاں کے طبیب جناب پاک محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں انتہائی عقیدت محبت ادب و احترام کے ساتھ باواز بلند درود پاک کے ڈالیں نچاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں باواز بلند درود پاک پیش کریں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد طب القلوب دوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وعلی آلہ واصحابہ دائما ابدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے محبوب نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا شبہ اللہ کی سب سے بڑی اور انمول رحمت ہے. اور رحمت کے حوالے سے آپ میرے عزیز گرامی مولانا رفیق صاحب سے کچھ باتیں سماعت فرما رہے تھے، لیکن ہم پر سرکار کا یہ احسان ہے کہ ہم جیسے ناکاروں کو سرکار نے اپنی امت میں چن لیا.
ورنہ نبی صرف اس امت کے لیے رحمت نہیں ہے، وہ ہر عالم کے لیے رحمت ہیں، کسی بھی عالم میں رہ جاتے ہیں۔ وہ ہر عالم کے لیے رحمت ہے، کسی بھی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا اور رحمت بن کر کے آئے، ہم پر بے شمار احسانات۔ اگر زندگی بھر نان اسٹاپ رات دن اگر سرکار کی تعریف و توصیف بیان کرتے رہیں تو سرکار کے احسانوں کا بدلہ ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ہم وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اور عقیدت کے نذرانوں کو پیش کرنے کے لیے ہم محفل کو سرکار کی سجا لیتے ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ عمل اور ایمان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جیسا کہ ابھی خطیب صاحب بتا رہے تھے کہ عمل جو ہے اگر اس میں کوتاہی ہے تو رب اپنی شان بے نیازی کی بنیاد پہ بندے کے بخش کر کے اس کو جنت کا حقدار بنا دے، یہ اس کی شان بے نیازی ہے۔ لیکن ایمان تو اس کے بغیر کوئی چیز چلنے والی آپ کی نہیں ہے۔ تو ہمارے ایمان اور عقیدے میں یہ چیز شامل ہے کہ میرا نبی اس وقت بھی تھا جب کچھ نہیں تھا، درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہرحال آپ میری طرف متوجہ ہوں، 10 منٹ ہے تو 10 میں سے 5 تو چلی گئی ہے، اس لیے کہ میت کا بھی معاملات ہیں، اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے بھی، اور وقت کے اوپر محفل کا اختتام بھی کرنا ہے۔ تو عرض میں کر رہا تھا کہ عقیدے میں شامل ہے کہ میرا نبی اس وقت بھی تھا جب کچھ نہیں تھا، جس کو میرے امام نے یوں کہا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور جب کچھ نہیں تھا تو رسول اللہ نے فرمایا کنت نبی و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، مطلب خمیر آدم بھی تیار نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی میرے نبی کا نور تھا، اور آج میرا نبی اپنے مزار میں بھی زندہ ہے۔ اور صرف زندہ ہی نہیں ہے، جب ہم محفل سجاتے ہیں تو کیا تصور لے کر کے سجاتے ہیں؟ کسی شاعر نے کہا ہے کہ وہ آئیں گے، ضرور آئیں گے، بس آتے ہی ہوں گے۔ جب عاشق جمع ہوتے ہیں تو یہ عقیدے کو لے کر کے جمع ہونا چاہیے کہ وہ آئیں گے، ضرور آئیں گے، بس آتے ہی ہوں گے، یہ سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں نبی کے چاہنے والے اپنے نبی کی یادوں میں گم ہو کر کے اپنے نبی کی محفل کو سجا لیتے ہیں تو میرے آقا اس محفل میں ضرور تشریف لایا کرتے ہیں، اور ہم سلام اسی لیے پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب بڑا آئے تو چھوٹے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے، اور میرے نبی سے بڑھ کر کے کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ ہم محفل کے اختتام پہ اس لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے محبوب آئے ہوں گے تو نبی کی آمد کی وجہ سے ہم نبی کی تعظیم کے لیے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ جس کے عقیدے میں یہ چیز ہو کہ نبی زندہ ہے، اس کی محفل میں آئیں گے، اور ان کی یہاں تو پھر چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز بھی نہیں ہے۔ مجھے تعجب اس وقت ہوتا ہے کہ جو دین کا ٹھیکہ لے کر کے گھومتے ان کی گھر کی عورتیں بھی پردہ گھومتی ہے۔ تعجب اس چیز کے اوپر ہے۔ بھائی اسلام کا داعی بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے گھر میں اسلام کو فالو کرو، اور میرے نبی کی زندگی سے یہی سبق ملتا ہے۔ جب نبی پہ وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے اللہ کے رسول نے اگر اسلام کی دعوت دی ہے تو کہیں اور نہیں، ہماری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بارگاہ میں پیش کی ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو رام بھروسے چھوڑ کر کے 4 مہینے کے لیے نکل جاتے ہیں،
फिर घर में क्या फाफे मारते हो वो भी पता नहीं है, उंदड़े फांसियां खाते हो। अब अभी तो वो मुझे पता नहीं है, अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन पहले ये भी सिस्टम थी कि लालच के खातिर मतलब कि वो क्या बोलते हैं इसको, तकिए के नीचे 500 की करकरती भी निकलती थी, अभी तो निकलती है मुझे पता नहीं, बेशक ये मुझे पता नहीं। लेकिन आप ईमानदारी के साथ बताइए, आप घर को अगर हफ्ता रोज के लिए छोड़ेंगे, जहाँ जाएंगे आप यकीन के साथ बोलिए, आप मुझे ईमानदारी के साथ बोलिए, क्या आपका दिल लगेगा? बीवी बच्चों को सबको छोड़ कर क्या है? अब ये रमजान जैसे मुबारक महीने में भी निकल पड़ते हैं, अब ये आता कहाँ है से ये समझ में नहीं आता। लेकिन अर्ज में कर रहा था कि मेरे नबी ने सबसे पहले इस्लाम अपने घर में पेश किया, और यहां जो 4-4 महीने और 40-40 के लिए निकल जाते हैं, अब वो जब निकलते ना मगरिब के बाद पीछे तस्वीर लेकर के, तो आप कभी जायजा ले लेना घर का, 10 मेंबर होंगे ना, उसमें से 7 तो बेनमाजी नजर आएंगे आपको। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम का दाई बनने के लिए पहले खुद के घर में इस्लाम को पैदा करना जरूरी बनेगा, और जब जा करके तुम्हारा कुछ कहना भी जो कि तुम्हारी जबान में असर तो है ही नहीं, हाँ ये जरूर है कि मेरे नबी ने फरमाया है कि ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो न तुमने सुनी होगी न तुम्हारे बाप दादा ने सुनी होगी, और इतनी चिकनी बातें करेंगे, ये इतनी चिकनी बातें करेंगे कि आप फौरन पिघल जाओगे। लेकिन हाँ, अल्लाह ने जिसके मुकद्दर में हिदायत लिखी है, तो फिर वो तो क्या, अगर उनका बड़ा भी अगर आ जाए तो सुन्नी उनकी बातों में आने वाला नहीं है। लेकिन अभी यहाँ का अगर जायजा लिया जाए तो बड़ा एक अलमिया ये है कि रसूलुल्लाह का पहला फरमान तो याद रखें, नबी ने फरमाया है कि एक दिल में कभी भी 2 मोहब्बतें जमा नहीं हो सकती है। तो क्यों हमारे दिल के अंदर दुनियादारी की मोहब्बत भी और नबी की मोहब्बत का भी दावा, नबी की मोहब्बत का हम दावा कर रहे हैं, और दुनिया का जब मसला आता है तो दोनों हाथ में लाडवे फौरन आ जाते हैं हमारे। उसको भी बुरा ना लगे, उसको भी बुरा ना लगे, उसको भी खराब ना लगे, उसको भी खराब ना लगे। लेकिन ये अकीदा सहाबा ने हमें नहीं दिया है। सहाबा ने तो यही अकीदा दिया है कि जब नबी को की मोहब्बत को अपने दिल में अगर जगह दे दी है, तो फिर वहां अबू बकर के सामने अगर बेटा भी आता है, तो बेटे ने ये कहा कि मेरा बाप था तो मैंने तलवार को खींच ली थी। अबू बकर ने कहा कि यही तो इस्लाम और कुफ्र में फर्क है। अगर कुफ्र होता है तो वहां बहुत सारी मोहब्बतें होती है, लेकिन जिस दिल के अंदर नबी की मोहब्बत होती है वहां और कोई मोहब्बत नहीं होती। तूने ये देखा था कि मैं बाप हूं, लेकिन सुन ले, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो मैं ये न देखता कि मेरा बेटा है, बल्कि मैं ये देखता कि तू मेरे नबी का गुस्ताख है। उसी वक्त में अपनी तलवार को चला देता मैं। तो एक दिल के अंदर एक ही मोहब्बत रहती है, एक दिल में कहीं एक मोहब्बत समा नहीं सकती है। और जो कुछ भी हमें रसूलुल्लाह के बाद अगर मिला है ना, तो वो सहाबा के जरिए से मिला है। सुभान अल्लाह। और सहाबा के अकीदे यही थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बड़ी अनमोल नेमत है, बड़ी अनमोल रहमत है अल्लाह की, और इस रहमत का शुक्र हम कभी अदा नहीं कर सकते। और रसूलुल्लाह को अल्लाह ने रहमत बना करके भेजा ना, सुभान अल्लाह, नबी का पूरा अज़्व ही रहमत है। बेशक सरकार के मुँह मुबारक को ले लो, वो भी हमारे लिए रहमत, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं, उम्मे ऐमन का नाम सुना है ना आपने? रसूलुल्लाह को बचपन से पाला, खुद हज़रत उम्मे ऐमन फरमाती है। और फिर सरकार की माँ खदीजा से जब निकाह हुआ ना 25 साल की उम्र में, तब जा करके उम्मे ऐमन को आजाद किया और ज़ैद बिन हारिसा से निकाह किया। सुभान अल्लाह। तो बड़ी तवील उम्र आपने रसूलुल्लाह, और उसके बाद भी आप सरकार की खिदमत करती थी, एक माँ जैसा प्यार दिया था। इसलिए बताया जाता है कि जब सरकार ने आज़ाद कर दिया और साहबी के घर में जब गए, तो उसके बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुसूसी तौर पे उनकी मुलाकात के लिए जाया करते थे। सुभान अल्लाह। और आप फरमाते कि मेरी माँ ही, और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत सैयदना फारूक आज़म भी उनकी मुलाकात के लिए जाया करते थे।
अब वही उम्मे ऐमन फरमाती है। दिगर बात चीज की बात तो बात की है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बोल मुबारक है ना, वो भी बड़ी अनमोल नेमत है। बेशक इसको हम पेशाब कहते हैं, बोल शरीफ। हजरत उम्मे ऐमन फरमाती है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हाजत की गर्ज के लिए एक बर्तन घर के कोने में रखा जाता था, ऐसा जो खाली जो घर की एक कोना था, और अगर सरकार को हाजत महसूस होती तो उसी बर्तन में हाजत फरमा लेते। और एक मरतबा वो बर्तन न रख सके, किसी एक कोने के अंदर एक मटकी पड़ी हुई थी, इसको बुखारी ने भी और मुस्लिम ने भी रिवायत की, जब मटकी पड़ी हुई थी। अब रात को सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हाजत हुई तो सरकार ने इसके अंदर बोल शरीफ फरमा दिया। अब उम्मे ऐमन पहुंची तो उम्मे ऐमन ने इसको उठा करके पी लिया, अल्लाह अकबर। इसको उठा करके पी लिया। और फिर सरकार ने सुबह इरशाद फरमाया कि इसको कोने में डालने का इंतजाम किया जाए। तो उम्मे ऐमन ने कहा कि या रसूलल्लाह, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो कहा कहाँ गया? कहा मैं पी गई। सरकार ने फरमाया उम्मे ऐमन, जिंदगी में कभी भी तुम्हें पेट का दुखावा नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अब आप अंदाजा लगाओ कि जब नबी के जिस्म से निस्बत रखने वाली इन चीजों का ये आलम हो तो फिर सरापा मेरे नबी के वजूद का आलम क्या होगा। लेकिन ये सारी चीजें अब यहां भी नुक्स निकाले जा सकते हैं। नुक्स ऐसा नहीं कि नहीं निकाल, बहुत सारे नुक्स निकल सकते हैं, लेकिन ये अहले मोहब्बत की बात है कि जो नबी के मोहब्बत करता है तो फिर नबी की एक एक चीज की भी खुलूस ताज़ीम भी करता होगा और नबी की एक एक तबरुकात का अदब और एहतराम भी करता होगा। लेकिन जिसके दिल में हुब्बे नबी है ही नहीं, मोहब्बत रसूल है ही नहीं, तो फिर उसके मुकद्दर तो मारा ही गया है, तो फिर उसको क्या नजर आएगा। और जो लोग गुस्ताखी नबी पे उतर पड़ते हैं तो फिर याद रखेंगे रब ने वादा कर लिया है, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अबसारिहिम। ऐसे लोगों के कानों के ऊपर, ऐसे लोगों की आंखों के ऊपर अल्लाह ने पर्दे डाल दिए हैं, फिर उन्हें कुछ नजर नहीं आता है, फिर वहां अक्ल के घोड़े दौड़ते हैं। और जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फजाइल को अगर बयान करने की बात आएगी तो इनको चूट के काटेगी। लेकिन हाँ, अगर आजिजी को बात पेश करने की बात आएगी, अगर इबादत को पेश करने की बात आएगी, बड़े अच्छे अंदाज के अंदर पेश किए जाएंगे। मांगरोल की सरजमी के ऊपर बयान किया, 2 घंटा 32 मिनट बयान किया गया। लेकिन कभी आपने सुना 2 घंटा 32 मिनट का बयान को सुन लेंगे, उस अहमद अली के बयान को, 12वीं शरीफ का बयान तो कर रहा था, लेकिन उस नादान से पूछिए, उनके जमात के लोगों से पूछो कि क्या नबी की जिंदगी के अंदर तुम्हें सिर्फ इबादत ही नजर आई? क्या नबी की जिंदगी के अंदर गालियां देने वालों को दुआ देने की ही जिंदगी का पहलू नजर आया? क्या तुम्हें यह पहलू नजर नहीं आया कि जब मेरे नबी के गुलाम हजरत अली की नमाज असर कज़ा हुई है तो मुस्तफा ने उंगली के एक इशारे से डूबे हुए सूरज को वापस भी पलट दिया। इन पहलुओं को क्यों बयान नहीं किए गए? नबी की सीरत में तो सब है ना, ये क्यों बयान नहीं किया गया कि मौलाए कायनात के साथ मेरे नबी जा रहे थे तो आवाज आई अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। हजरत अली देखने लगे, रसूलुल्लाह ने फरमाया अली आवाज सुनी? कहा या रसूलल्लाह आवाज तो सुनी। कहा आवाज देने वाला? कहा या रसूलल्लाह आवाज, लेकिन आवाज देने वाला नहीं नजर आ रहा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अली वो पहाड़ नजर आ रहा है, पहाड़ की चोटी के ऊपर एक पत्थर पड़ा हुआ है जो तेरे नबी पे दुरूद और सलाम पढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तो अब ये तो पत्थरों से भी गए गुजरे ना, पत्थरों से भी गए गुजरे। तो ये नबी पे दुरूद और सलाम, ये दुरूद और सलाम का पूरा मौजू इंशाल्लाह बीपीएल में रहेगा, इसलिए कि वो मुझे एक हसन भाई ने काफी टाइम महीने पहले ही मौजू दे दिया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बड़ी अजीम शान है, अल्लाह की बहुत ही बड़ी अनमोल नेमत अल्लाह ने हमें अता की है। जैसा कि खतीब साहब कह रहे थे कि कोई अपना महबूब देता है, अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें अपना महबूब अता फरमाया है। अगर दुनिया में, कब्र में और आखिरत में अगर कामयाब जिंदगी चाहते हो तो महबूब से वफादारी करना, सुभान अल्लाह, वफादारी के साथ अपनी जिंदगी को गुजारना। लेकिन याद रखिएगा एक दिल में 2 मोहब्बतें कभी जमा नहीं हो सकेगी।
اور ایک روایت تو میں نے یہ پڑھی کہ جس دل میں حسد ہوتا ہے اس دل میں بھی محبت رسول نہیں آتی ہے. جس دل میں حسد ہوتا ہے اس دل میں بھی محبت رسول نہیں آتی ہے. اور سنیوں اس چیز سے ہمارے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے کسی بھائی نے اگر ترقی کر لی ہے تو دعا یہ کرو کہ اللہ اس کی ترقی کے عوض میں مجھے بھی ترقی عطا فرما. کسی کو گرانے کی کوششیں نہ کرو, جمع ہو کر کے میٹنگیں نہ کرو. تم میٹنگیں کرو گا, حسد کرنے والا وہ خود خاک ہو جاتا ہے, لیکن جس کا حسد کیا جاتا ہے نا وہ اپنی جگہ کے اوپر ہی ہوتا ہے, اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. ہم پہ تیرے وجہ اگر میں مولانا رفیق کا حسد کرتا ہوں نا, مولانا رفیق جمعہ مسجد کے مصلی پہ ہی رہیں گے, لیکن میں کبھی ادھر جاؤں گا, کبھی ادھر پٹکاؤں گا, کبھی ادھر پٹکاؤں گا, کبھی ادھر پٹکاؤں گا. میں اپنا 5 کلو وزن کم کر لوں گا اور 2 کلو خون کم ہو جائے گا, لیکن مولانا رفیق کا ذرہ برابر بال بھی واقع ہونے والا نہیں ہے. اور یہ جو بیماری ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں اچھی خاصی ہے. اس چیز سے ہمیں دور ہونا پڑے گا, اپنے دل کو حسد سے دور صاف کرنا پڑے گا. جب دل سے حسد جب نکل جائے گا تو محبت رسول گھر گھر جائے گی, اور محبت رسول جب گھر گھر جائے گی, صحیح معنوں میں محبت رسول گھر گھر گئی, تو پھر اگر گھر پہ موبائل لے کر کے بیٹھے ہوں گے نا, اذان ہوگی تو وہ محبت ہی تمہیں مسجد کی طرف لے کر کے چلتی ہوئی نظر آئے گی. جس وقت تم اپنے گھر کے اندر موبائل لے کر کے بیٹھے ہوگے, کہیں محفل میلاد ہوگی, وہ تمہارا موبائل ایک طرف لے جائے گا, وہ تمہاری محبت ہی تمہیں میلاد کی طرف لیتی ہوئی چلی جائے گی. لیکن ضروری ہے کہ اپنے دل سے حسد کو نکالیں, کینہ کو نکالیں, بغض کو نکالیں, دنیاوی بیماریوں کو نکال کر کے محبت رسول کو جگہ دیں. جب محبت رسول تمہارے دل کے اندر آ جائے گی اور دنیا میں جیو گے, دنیا سے جاؤ گے, اور جب قبر میں جب جاؤ گے اور قبر میں جا کر کے فرشتے جب تمہیں کہیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, تو پھر وہاں زبان سے اور کچھ نہیں نکلے گا بلکہ میرے امام کا یہی شعر آئے گا کہ اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اللہ رب العزت ہمیں سرکار کی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.